اور نزول قرآن کے مہینے میں آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ. آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. رب العزت کا فرمان ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے. آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ازل علم سے خبر دی ہے کہ بے وقوف لوگ جو اپنے مسالے کو نہیں پہچانتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عنقریب ہی اعتراض کریں گے، مومنوں پر اعتراض کریں گے کہ کس وجہ سے انہوں نے قبلہ بدل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ آئے 16-17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ گیا. اس وقت تک آپ نے اس وجہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی کہ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ رہا ہے. جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں سب نے اعتراض کیا کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا. تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض وہی شخص کرتا ہے جو احمق ہو، نادان ہو. ہدایت یافتہ مومن تو ہر وقت ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اطاعت کے لائق ہے، کیسے اس کی اطاعت کر لوں. اس کو تو ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر لاحق رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ہمیشہ اپنی رضا کے لیے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. وسط کے لغوی معنی درمیان کے ہیں لیکن افضل چیز کے لیے، بہتر چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو امت مسلمہ سے مراد اعتدال والی امت ہے جس کے معاملات میں افراط و تفریط نہیں ہے. الحمدللہ
اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ لوگوں پر گواہ ہو جائے۔ یہ گواہی کیسے ہوگی؟ اس کی ایک مثال ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یقیناً میں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4487 نمبر پر۔ اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے دور کی خبریں دی ہیں۔ اس وجہ سے یہ امت جانتی ہے کہ پہلے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ گواہی ہے اس امت کے ذمے، قیامت کے دن یہ گواہیاں ہوں گی۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے تڑپ کا اظہار کیا تھا سجدوں میں اور سجدوں کے ماں سوا بھی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کی وضاحت کی ہے اور یہ بشارت دی ہے، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ قبلہ کعبہ ہے۔ اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ یہودی حسد، کفر اور سرکشی کی وجہ سے پہلے قبلے کی حقیقت کو چھپاتے تھے، تو رب العزت نے واضح فرمایا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی یہاں پہ نشانی لانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ قبلے کے لیے ساری دلیلیں دے دیں، جتنے دلائل دے سکتے ہیں، وہ کسی دلیل پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور نہ کسی صورت آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ کسی صورت وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تھے، ایک بیت المقدس کی ایک طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا تھا، دوسرا قبیلہ دوسری طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا تھا۔ یقیناً اگر آپ اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح بھی فرما دیا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کی بجائے کسی اور قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ اگر اب آپ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اب بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں،
کہ وہ آخری نبی کو، قبلے کو اور قرآن مجید کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات کہ وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ ایک ضرب المثل ہے جو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے قبلہ بھی مراد ہے اور قرآن مجید بھی مراد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، حالانکہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی وضاحت ملتی ہے۔ یہودی اور عیسائی حسد کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرنا، حق کو حق ہی جاننا، اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ لگنا۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا قبلے کی تبدیلی کا حکم سادہ بات نہیں ہے۔ قبلہ بدلا تو امامت بھی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے امامت کا حق بنی اسرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دلوا دیا۔ تو یوں دنیا میں لیڈرشپ رول بدل گیا اور لیڈرشپ رول اس امت کو مل گیا۔ یہ جو امت وسط کی بات کی ہے رب العزت نے، اس کا مطلب بھی ہے کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں، دنیا کی قوموں میں جو کردار ہے وہ ایک دل کی طرح ہے۔ جیسے دل دھڑکتا ہے اور وہ پورے بدن کو لہو وہاں پہنچاتا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مامور ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقعی دنیا کی قوموں میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، اس پیغام کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کا پیغام پہنچانا انبیاء والا کام ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد کیا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خاطر نکالا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے امت مسلمہ کا کردار کہ ہمیشہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں، اپنا رول پلے کریں۔ جہاں کوئی مسلمان ہو وہاں برائی نہ ہو۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ رب العزت نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کام کی حقیقت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ قرآن پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن سب سے پہلے اپنے دل تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایفرٹ کی ہے۔ الحمدللہ گھروں سے نکل کر آئے ہیں، آپ اس قرآن کے سلسلے میں پورے طریقے سے اس اعتبار سے شامل ہیں۔ جو اب تک پہنچ رہا ہے اب آپ ذمہ دار ہیں اسے آگے تک پہنچانے کے لیے۔ آپ اس کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ کتنی آسانیاں ہیں اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے۔ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا وہ بھی کتنے ذرائع سے اس پیغام کو سیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں تنظیمیں ہیں اور سینکڑوں ہزاروں افراد ہیں جو اس مقدس مہینے میں اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور غیر رمضان میں بھی یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ نیکی کے کاموں میں مصروف ہیں، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس پیغام کو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس درجے تک پہنچائیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک دفعہ پھر قبلے کی سمت کی بات ہے، کیونکہ سوسائٹی میں بہت زیادہ اس بات پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے قیامت تک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی تمہارا رخ تو ہمیشہ نیکی کی طرف رہنا چاہیے، اور نیکی وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے نیکی قرار دیا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، تم یہیں کے یہیں نہیں رہ جاؤ گے، اپنے گھروں میں آباد، اپنے علاقوں میں، اور موت کے بعد اپنی قبروں میں نہیں رہ جاؤ گے، تمہیں ایک دن حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان گل سڑ کر فنا بھی ہو جائیں گے، اللہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے انہیں پیدا کرے گا، سمیٹ کر پورا وجود عطا کرے گا، میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دے گا، اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ رب العزت نے فرمایا یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، اور جو انہوں نے عمل کیا اس کے مطابق بدلہ دے، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ یعنی جو قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو اس وجہ سے تاکہ ہر کوئی اپنی جزا، اپنا بدلہ پالے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ تھا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام، ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا۔ ہر کسی کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا اب کتنا پتہ چل گیا، الحمدللہ۔ جو جس علاقے میں ہے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے اس مقام پر واضح فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان انسانوں سے ڈرتا ہے، انڈر پریشر آتا ہے، سٹریسڈ ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا خوف انسانوں کو کیا دیتا ہے سوائے ڈپریشن کے؟ بالآخر انسان کی ٹینشن اسے ڈپریشن تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ اللہ کا ڈر سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی خوف تو ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، یہی خوف تو ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اور اس عظیم ہستی کا خوف کیوں نہ ہو، اس عظیم ہستی سے کیوں نہ ڈریں جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں ہماری زندگی سے موت تک پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بات ہے اللہ کی نعمت کے اتمام کی، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا کر میں شریعت کی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں۔
ہر طرح سے مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے تم پر جو احسان کیا یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت تو تم پر یہ ہے کہ تمہارے درمیان اس نے تمہیں میں سے رسول بھیج دیا جو تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے. وہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کے رسوم و رواج سے پاک کرتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ کا سب سے بڑا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ وہ تمہیں کتاب کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں. ہاں کون تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان آیات کو جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر نازل کی اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے آیات پڑھ کر بھی سنائی، باقاعدہ تعلیم بھی دی اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ آپ کے دلوں کو پاک کرتا ہے، یعنی برے اخلاق سے، برے رویوں سے آپ کو پاک کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے رب العزت کی جانب سے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بندہ یاد رکھے تو بندے کی ضرورت ہے اور رب یاد رکھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا احسان ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی ادنا مخلوق کو شہنشاہ کائنات یاد رکھے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے. امام مسلم نے سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس والوں کے درمیان یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. مسلم کی 6855 نمبر روایت. پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. شکر کا مطلب ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا، دل سے ان کو پہچاننا، ان کا اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اور اگر کوئی دل سے محسن کے احسان کو نہیں مانتا تو یہ ناشکری ہے جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. رب العزت نے شکر کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے روکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ دعا کرتے بھی ہیں. سیدنا معاذ بن جبل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی کبھی نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میں تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت پر تیری مدد چاہتا ہوں، کیونکہ توفیق تو اسی کی دی ہوئی ہے. ذکر کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. سیدنا مغیرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک، آپ کی پنڈلیاں آپ کے پاؤں تک سوج جاتے تھے. جب ان سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے تھے افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی جتنے اس نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں میں ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟
تو یہ جو قیام ہے رب العزت کے حضور، قیام اللیل، یہ شکر گزاری کے طور پر ہے کہ اس نے ہم پر یعنی اس امت کے پاس اپنا آخری کلام بھیجا ہے، الحمدللہ اپنی جانب سے رہنمائی کی ہے۔ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ بخاری کی 130 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نزول قرآن کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی زبان سے شکر بھی، دل سے اعتراف بھی، اور عملی شکر بھی، سجدہ شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے، تلاوت سنیں گے ابتدائی آیت کی۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ صبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی قبر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت بہت زیادہ جزا فضا کر رہی تھی، یعنی اس کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت زیادہ اسے تکلیف تھی، صدمہ تھا، اور اس صدمے کے بارے میں وہ زبان سے نوحہ کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا صبر کرو، تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم سے بھی اس جیسی چیز چھن جاتی تو تمہیں بھی پتہ چلتا کہ صبر کیسے کرتے ہیں۔ پہچانا نہیں رسول اللہ کو۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تھے جنہوں نے صبر کرنے کی تلقین کی تھی، بھاگی آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کیا ہے۔ صبر نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنا ہے اور اس کی مشقت برداشت کرنا ہے، خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچانا ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا ہے، اور اللہ کے منع کیے ہوئے سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ مصائب برداشت کرنا بھی صبر ہے، جزا فضا سے رکنا بھی صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا صبر ہے۔ تو صبر کی کئی قسمیں ہیں نا، مثلا اپنی مرغوب چیزوں سے رکنا، جیسے الحمدللہ شہر الصبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر سکھایا ہے، ہم سب کو، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا آپ اپنے مرغوب کھانے پینے سے، اپنی خواہشات سے، اللہ کے حکم سے رکے ہوئے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے صبر کی ٹریننگ کی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، الحمدللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی، جیسے بیٹا، بھائی وغیرہ، اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جسے واپس لینا ہے اسے واپس تو لینا ہی ہے، لیکن جس نے اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، صبر کر لیا، تو اس کو جنت ملے گی۔ یہ بخاری کی 6424 نمبر روایت ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے حساب کتاب تو ابھی ہوا نہیں، کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں کہ آپ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک ہم نے اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے، تم اسی لائق ہو کہ جنت میں مزے کرو،
اچھے کام کرنے والوں کا اچھا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور کتنی پیاری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کی 2 پیاری چیزیں چھین لے، یعنی واپس لے لے 2 آنکھیں، اور وہ اس پر صبر کر لے، تو یہ صبر کرنے میں سب سے زیادہ افضل ہے الحمدللہ۔ تو ایک تو صبر سے مدد لینے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے نماز سے۔ نماز ام العبادات ہے، مومن کی معراج ہے، رب العالمین سے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ غزوہ بدر میں 4 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ ان کے وارث انسانی طبیعت جس طرح سے اپنے جانے والوں پر دکھ اور غم محسوس کرتی ہے، اسی طرح سے وہ بھی رنج محسوس کرتے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے فلاں مر گیا ہے، فلاں قتل ہوا۔ جب لوگ یہ کہتے تھے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا، اور کافروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ناحق ایک شخص محمد کے پیچھے یہ لوگ جان تک دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شہداء کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ وَلَا تَقُولُوا، تم کہو ہی نہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی تم سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جس کو جہانوں کے بادشاہ کا ساتھ مل جائے اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کا پہرا دیتا ہوں، آپ سکون سے سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روز آرام فرمایا۔ یہ بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے۔ تو یہ پہرا دینا اللہ کی راہ میں یہ کوئی سادہ سا کام نہیں ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا ہے۔ یہ آزمائش ہے جہاں پر کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے۔ پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2908 نمبر پر۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، آزمائش کے بارے میں بات کی ہے کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے۔ یہ خوف کی کیفیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے نبرد آزما ہونے کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ بھوک سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ آزمائش کی کڑی قسم ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ بھوک کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عروہ نے کہا خالہ پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے جس سے ہم آپ کو بھی پلاتے تھے۔ صحیح بخاری کی 2567 نمبر روایت۔ تو یہ آزمائشیں ہیں جو نبیوں پر بھی آتی ہیں اور صالحین پر بھی آتی ہیں۔ سیدنا سعد سے روایت ہے
کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول کن لوگوں کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیغمبروں کا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو مرتبے میں زیادہ افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے یعنی دین اتنا قوی نہیں ہوتا تو اسی اندازے سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے آزمائش بھی۔ یہ ابن ماجہ کی 4023 نمبر روایت ہے۔ جس کسی پر مصیبت آئے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیتا ہے اور بدلہ بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج یا مصیبت پہنچے، پھر وقت گزر جائے اور اسے یاد نہ آئے، جب یاد آ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملے تھا وہ دوبارہ بھی ملے گا۔ یعنی جب بھی وہ مصیبت کو یاد کرے انا للہ پڑھے گا تو اجر پائے گا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 233 پر۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے۔ بات ہے مصیبت کی، اس سے مراد ہر وہ تکلیف مشقت ہے جو کسی مومن پر اس کے گھر والوں کی جانب سے یا اس کے مال کو پہنچتی ہے یا دنیا کے کسی انسان سے پہنچتی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ بھی مصیبت ہے کہ لائٹ چلی جائے، روشنی چلی جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو چیز بھی کسی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت، اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی 5641 نمبر روایت۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی خیر پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ ترمذی کے ابواب الزہد کی روایت ہے۔ تو رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور ہدایت کے بارے میں آپ جانتے ہیں نفع مند علم، یعنی انہی کو اللہ تعالیٰ نفع مند علم دیں گے اور انہی کو عمل صالح کی توفیق دیں گے۔ نیک اعمال کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ثابت قدمی اختیار کیے رکھتے ہیں، ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ پھر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ صبر کی نشانیاں ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کے حکم سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں جو ایک پوٹلی میں تھیں اور ایک مشک پانی۔ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ پھر ننھا بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلبلائے تو سیدہ ہاجرہ، ماں کی محبت، اس کی ممتا کیسی ہوتی ہے، مائیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی۔ تو سیدہ ہاجرہ پہلے صفا پر چڑھی، ارد گرد دیکھا کوئی ہے کی آواز لگائی، پھر بھگتی گئیں اور مروہ پر چڑھ گئیں۔ وہاں چڑھ کر پھر ایک دفعہ پکارا، ایک چکر لگایا، 2 3 4 5 6 اور 7واں چکر جب تھا تو انہوں نے پانی کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، وہی جگہ جہاں آج بیت اللہ ہے اس کے قریب ہی۔ پھر سیدہ ہاجرہ اس مقام پر پہنچی۔ تو یہ دونوں مقامات صبر کے ہیں، اور صبر کے حوالے سے ہمیں دوسری روایت پہ ملتی ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے تو وہ بھی یہی مقامات تھے، مقامات صبر۔ آج ان مقامات پر ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا پہنچتا ہے۔ جانتے ہیں کس چیز کو یاد کرنے کے لیے اور کون سا سبق یاد رکھنے کے لیے؟ صبر کا سبق، کہ یہ صبر کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر خاص بات کہی گئی کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ان دونوں کا خوب طواف کرے۔ حرج کی بات اس وجہ سے تھی کہ جاہلی دور میں لوگوں نے ان دونوں مقامات پر بت رکھ دیے تھے، تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اب ان مقامات پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، یعنی شوق سے جو کوئی بھلائی کرے، یہاں اس سے مراد سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، لیکن زندگی کے لیے عام بات ہے، جو کوئی شوق سے بھلائی کرے تو اللہ کو قدردان پائے گا۔ ایک نیکی کا 10 گنا اجر، 700 گنا اجر، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں کتاب میں کھول کر بیان کرنے سے مراد بنی اسرائیل ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ کتاب سے مراد تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے قیامت کے روز جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3658 نمبر پر۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حازم کو لکھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو، ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ کے سوا کسی کی حدیث کو قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں، ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے، اور علم چھپانے سے ہی ضائع ہوتا ہے۔ جانتے ہیں چھپانے کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد کسی سے بیان نہ کریں، یہ چھپانا ہے۔ تو علم چھپانے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ کھول کر بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تھا، انہوں نے اسے نہیں چھپایا اور اس کا انکار نہیں کیا، یعنی اللہ نے جو پیغام دیا اس کو انہوں نے من و عن بیان کر دیا، کچھ بھی چھپایا نہیں ہے۔
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد ہے غصہ، قہر، غضب، کسی کو دھتکارنا، رحمت سے محروم کرنا، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے مراد خاص طور پر مومن۔ اور یہ لعنت کا سبب یہ ہے کہ کافر کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں، لیکن کافر حق کو چھپاتا ہے، گمراہی پر اصرار کرتا ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ مشرکین عرب نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کا ہمیں بتلاتے ہیں اس کا کچھ حال تو بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ تفسیر ثنائی اور معالم التنزیل کی روایت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء و صفات، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ نام میں، نہ ہمسر ہے کوئی اس کا، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس رکوع میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی بات سے آغاز کیا تھا اور اختتام ہوا اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ آئیے رکوع نمبر 4 کی ابتدائی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کتاب التفکر میں ابن ابی الدنیا نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی خلق السماوات والارض یہ آیت پڑھ کر فرمایا، افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے پھر غور و فکر نہ کرے۔ تفکر دل کی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کو یقین نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان آیات کو پڑھنا اور ان کے مضامین کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تفکر جیسی عبادت نصیب فرمائے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، آئیے ابتدائی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اسی کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ جب وہ عہد کریں اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی نماز کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ پر واجب، دین کی چند ظاہری رسومات کو ادا کر لینا نیکی نہیں ہے، صرف خانہ پوری کے طور پر چند مقرر اعمال کر لینا نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ سیدنا ابو ذر نے جب رسول اللہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت کی، پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سنو، نیکی سے محبت اور برائی سے دشمنی یہ ایمان ہے، اور مال دے یہ نیکی کا دوسرا کام ہے، اور نیکی ایمان یعنی ایمان لانا نیکی کا پہلا کام ہے، تو دوسرا کام مال خرچ کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی حرص و دل میں، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے مالداری کی امید ہو، پھر تو صدقہ کرے، تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ تیری روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، وہ تو فلاں کا ویسا ہی ہو چکا، یعنی وارث کو مل جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہاں اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جو دل کے اندر مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل کراس کر کے جو صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یعنی وہ صحیح ہے، مالداری کی امید ہے خرچ نہ کرنے سے، اور خرچ کرنے پہ فقیر ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے، پھر بھی اس نے خرچ کر ڈالا تو اس نے افضل صدقہ کیا۔ جیسا کہ سورۃ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نزول قرآن کے مہینے میں آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ بھی نیکی کے کام کریں، اور اللہ رب العزت نے واضح بھی کر دیا کہ نمازیں پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، یہ تو قوت ہے نا نیک کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلا فریضہ ہے، اس سے آگے بھی بڑھو۔ تو اللہ کی محبت میں اور اس کھانے کی محبت کے باوجود یتیم، مسکین اور قیدی تک کھانا پہنچائیں۔ تو الحمدللہ نزول قرآن کے مہینے میں آپ بھی گھر گھر راشن پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسعت دی ہے، آپ کتنے لوگوں کو روزے رکھوانے کے قابل ہو سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کھانے کی محبت کے باوجود، اسے اپنے لیے زیادہ بہتر خیال کرنے کے باوجود اگر آپ دوسروں کے لیے نکالیں گے تو یہ افضل صدقہ ہے۔ الحمدللہ
اس سلسلے میں ہمارا جو روشن پروجیکٹ ہے اس کے تحت الحمدللہ ہم دور دراز کے علاقوں تک راشن پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس پروجیکٹ میں ساتھ دے سکتے ہیں. آپ آگے بڑھ کے لوگوں تک راشن پہنچائیے، لوگوں تک ان کی ضروریات زندگی پہنچائیے تاکہ نیک بن جائیں، تاکہ حشر کے میدان میں جب ہمارا حساب کتاب ہو تو یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کرنے کے بعد حکم دیا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں. سیدنا انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جب کبھی ہمیں خطبہ دیا بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے یہ نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا لحاظ نہیں رکھتا، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں. بے شک رسول اللہ نے فرمایا سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. صحیح بخاری کی 6094 نمبر روایت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے وہی آزاد، قاتل کے بدلے وہی قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، عورت کے بدلے وہی قاتل عورت قتل ہوگی. پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے. یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے. پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے، یعنی بدلہ لینے کا. بخاری کی 4493 نمبر روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کر دے، یا دیت لے. اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو. ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے. یہ زندگی اجتماعی زندگی کی بقا اور فلاح ہے. یعنی جب کبھی کسی سوسائٹی میں مقتولوں کا بدلہ لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سوسائٹی زندہ رہتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 15 سال پاکستان میں پھانسی کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے قتل و غارت گری اتنی بڑھ گئی تھی، ہر روز 5-6 قتل ہونا کسی علاقے میں یہ بالکل نارمل سی بات تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی تیزی سے قتل کے مجرموں کی پھانسیاں ہو رہی ہیں اتنی ہی تیزی سے سوسائٹی کے اندر امن بھی قائم ہو رہا ہے، یعنی قتل و غارت گری کی وارداتیں بھی کم ہو رہی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے اس سوسائٹی کے لیے جو امن چاہتی ہو کہ وہ قصاص کے قانون کو قائم کرے. تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا. یہ متقی لوگوں پر لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد بن ابی وقاص کو 1/3 مال خرچ کرنے کی اجازت دی تھی. اب یہ حکم منسوخ ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں. پھر اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن 1/3 پراپرٹی میں سے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو یہ اس حکم کے مطابق ہے. پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہو گیا. پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. طرفداری سے مراد ہے کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا. رکوع نمبر 7 ابتدائی آیت کی تلاوت سنیں گے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ روزہ ایک راز ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور فرمایا روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ بخاری کی 5927 نمبر روایت ہے۔ اور روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا اور روزہ دار کے ہر عمل کا 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جاؤ۔ یہ وہ کام ہے جو روزہ سکھاتا ہے۔ جیسے آپ روزے کی حالت میں پانی کا گلاس پکڑے ہوئے پینا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے میں روزے سے ہوں، تو گلاس نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سکھاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں بد کلامی نہیں کر سکتا۔ بد کلامی عام حالات میں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن روزہ خصوصی طور پر رکنا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا، اور جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں، طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایام معدودات کہا گیا۔ تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر رمضان کے دنوں میں کوئی سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بعد کے دنوں میں روزے نہیں رکھے گا، بعد کے دنوں میں اس کی قضا دی جا سکتی ہے، اور چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں، بڑے دنوں کی قضا چھوٹے میں، یا جس موسم میں بھی کوئی رکھنا چاہے روزے کے لیے یہ مدت مقرر نہیں ہے کہ 16 گھنٹے کے روزے کے جواب میں 16 گھنٹے کا روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلائے یا مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور روزہ بھی رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد روزہ فرض کر دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت میں سے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، یعنی اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزے اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جیسے روزہ اہم عبادت ہے اسی طرح سے دعا بھی اہم عبادت ہے۔ مسند طیالسی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزہ دار کی دعا اور افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔
امام بخاری نے برا بن عازب سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت میں اس کو جائز قرار دے دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی 4508 نمبر روایت ہے۔ اور پھر سحری اور افطاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہاں یہ جو کھانے پینے کی بات ہے اس کو دن کے 2 حصوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے جب تک الگ نہیں ہو جاتی، یہ صبح صادق کا وقت ہے، اور مغرب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک پھر کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، باقی اوقات کھانے پینے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر و برکت پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف کھینچ کر لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا انسانوں کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات معلوم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ اور اسی طرح سے حج خاص مہینے میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ حج کے اوقات کا تعین بھی چاند سے ہوتا ہے، تو چاند کے ذریعے بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، عبادت کے سارے اوقات اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے سے مراد جہاد کرنا ہے، جہاد کا مقصد شر کو دور کرنا ہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی شہادت اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کی خاطر جو قول انسان زبان سے کہتا ہے یہ بھی شہادت ہے، اور جب انسان اپنی جان دیتا ہے تو یہ بھی شہادت ہے۔ تو اصل مطلوب و مقصود شہادت ہے کہ اللہ کی بڑائی ہو، اور مومن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ زمینیں ہتھیالے یا اس کے علاوہ مال غنیمت حاصل کر لے، اصل مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ یہاں یہ بات کہی گئی کہ فتنہ قتل سے بھرا ہے، فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ قتادہ نے فرمایا شرک قتل سے بڑھ کر ہے، شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کا فساد قتل کے فساد سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقین اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ باز آ جانے سے مراد جنگ بندی ہے۔ اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، یعنی جنگ سے باز آ جائیں یا کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ سے جنگ کی جاتی، اگر آپ پہلے سے جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جنگ بند کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک لینے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ ہر روز دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی، بخاری کی روایت ہے۔ اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یعنی حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، اور پورے 10 دن ہیں یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی تمام آداب اور شرائط کے مطابق ادا کرو، کوئی شرط فوت نہ ہو، کوئی فرض نظر انداز نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو، یہ بہقی کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 3289 نمبر پر۔ رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو۔ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے، سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، یہ ابن خزیمہ کی روایت، اور کسی کے لائق نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ حج کے مہینوں کے سوا کسی اور مہینے میں احرام باندھے۔ تو حج میں 3 چیزوں پر پابندی عائد کی گئی، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی گناہوں سے پاک جنم دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہوں میں سے تھے۔ رب کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اوقاز، جوفہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے بازار تھے، ایسے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا، سیدنا عمر سے، کہ یہ بتائیں کہ کیا حج کے دنوں میں تجارت کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تجارت کے اور دن ہی کون سے ہوتے تھے، یعنی ہم انہی دنوں میں تو تجارت کرتے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قریش سے کہا گیا
کہ عرفات جا کر واپس آؤ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قریش سے ہیں، ہمارا عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر افادے کا حکم دیا گیا، یعنی قریش کو بھی حکم دیا گیا کہ وہاں سے جا کر واپس لوٹو۔ جیسے لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، ایسے آپ بھی عرفات سے مزدلفہ ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو ہے ہی عرفات جانے کا نام۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے، حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں، اور جو شخص دنیا کی محبت میں جیتا ہے وہ حج کے مقامات پر بھی صرف دنیا ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے روکا نہیں ہے، لیکن دنیا بھی مانگیں، دنیا کی بھلائیاں بھی اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رزق نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے۔ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک کام کرنے کی توفیق، اور دنیا کا مال و اسباب اس طرح طلب کرنا کہ اس سے بھلائی ملے، جیسے نیک بیوی، کشادہ گھر، فراخ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری، عزت و آبرو، اور دنیا کی تمام آرامدہ چیزیں اللہ ہی سے مانگنی ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت، یعنی جنت الفردوس ہے۔ آخرت کی بھلائی کا آغاز گھبراہٹ سے، نجات ملنے سے ہوتا ہے، پھر حساب کا آسان ہونا، اعمال نامے کا سیدھے ہاتھ میں ہونا ہے، اور آخرت جنت الفردوس اور اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جو مانگا اور جو کیا آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا، یعنی جو اللہ سے مانگو گے وہی دنیا میں پاؤ گے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مراد یہ کہ ایام تشریق 2 دن مینا میں رہتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 11 اور 12۔ اور جو تاخیر کرے یعنی 13 کا دن بھی ملا لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ سخت جھگڑالو سے مراد ایسا شخص ہے جو جھگڑے میں بد کلامی پر اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری کی 4523 نمبر روایت۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں حرث اور نسل کی بات ہے، نسل سے مراد جانور ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین چھوڑا ہے، یعنی اسلام کے ماں سوا جو طریقہ زندگی آپ نے اختیار کیا، آباء و اجداد کی رسومات ہوں یا باقی معاملات، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین یا جو لائف سٹائل پہلے چھوڑا ہے اس کو اسلام میں شامل نہ کریں، اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہی اس کے قدم ہیں، تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار ہے،
رکوع نمبر 10 کا ابتدائی حصہ تلاوت کریں گے۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ پھر فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں، ایمان کی تصدیق عمل کرتے ہیں۔ تو جنت صرف تمناؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے دعوے کا ثبوت بھی چاہیے، عملی ثبوت چاہیے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دو جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ رب یعنی جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عام زندگی میں انسان کی پسند ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے میچ کر رہی ہو، بعض چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرتے ہو جیسے اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جہاد کرنا، لیکن ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا۔ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیات سیدنا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر یتیم کا مال ملانے سے یتیم کا نقصان نہ ہو، جیسے بھائی مل کر رہتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اصل معاملہ نیت اور عمل کا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے۔ حدیث سے نکاح کی اجازت بھی ثابت ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 12 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حیض کے بارے میں مسلمان وضاحت چاہتے تھے کہ عورتوں سے کیسا تعلق رکھا جائے، کیا الگ ہو جائیں جیسے یہودی الگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، نجاست ہے، گندگی ہے، عورتوں کے قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ ان سے جمع نہ کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ اور سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، میرے اور آپ کے درمیان ایک کپڑا ہوتا تھا۔ مسلم کی 682 نمبر روایت ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جان لو یقیناً تم مجھ سے ملاقات کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں وہیں سے آؤ، یعنی قبل میں جمع کرو، کیونکہ دبر میں جمع کرنا حرام ہے، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، یعنی نیکی سر انجام دے کر اللہ کا قرب چاہو۔ اور نیکیوں میں سے ایک نیکی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی ہے، اولاد کے حصول کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہ کرو گے، اور نہ تم گناہ سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہیں کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو، بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ یہ آیت کی تفسیر بیان کی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لفظ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، وہ آدمی اپنے گھر میں یہ قول اللہ کی قسم اور کیوں نہیں اللہ کی قسم وغیرہ، یعنی یہ فضول قسمیں جو عادتاً زبان پر آ جاتی ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ یہ ایلا ہے، ایلا کی مدت مقرر کر دی۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا
اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو سکے تو اس کے لیے طلاق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی غفلت سے 2 زندگیاں ہی نہیں، ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو طلاق دی جاتی تھی اور ان کے لیے عدت نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرما دی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ قروء سے مراد 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں، 3 طہر بھی، دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اور رحم کا معاملہ چھپانے سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی۔ عورت جب حیض کے معاملے کو چھپا لیتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے، یہ رجوع زنا ہے، کیونکہ اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے، اور ولی کو اجازت نہیں ہے کہ رجوع کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پہ حق ہے، اس سے مراد ہے کہ مرد ان حقوق کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا یہی لوگ ظالم۔ طلاق 2 بار ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک محدود رکھا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح سے جائز ہے کہ ایک شوہر نے طلاق دی، عدت گزارنے کے بعد اس نے کہیں نکاح کر لیا، طویل زندگی گزر گئی، پھر کسی نے طلاق دے دی، تو اب کیا پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اس طرح سے جائز ہے، کسی سازشی نکاح کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو۔ جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو
پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو. انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو کتاب اور حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں. یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کر دے. اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلوا لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو تم ان کو پورا ادا کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے. رکوع نمبر 15 ہے. پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی ہاتھ نہ لگایا ہو انہیں یا ان کا مہر تک نہ مقرر ہوا. ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے. نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے. مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے. یہ حق مال، زیور، جائیداد کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ طلاق کے موقع پر متع کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خادم ہے، درمیانی درجہ روپیہ پیسہ اور ادنا درجہ کپڑا ہے. اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو. یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اگر شوہر نے عورت کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر تھا، ایسی صورت میں شوہر کے لیے لازم ہے کہ نصف مہر ادا کرے، سوائے اس کے کہ عورت مہر کا حق معاف کر دے. مہر کی 4 شکلیں: نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی تو متع طلاق ہے. نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر ہے. نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مثل ہے. اور نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور رخصتی ہوئی تو پورا مہر ہے. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر.
حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ یہ ابتدائی حکم تھا، 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم، اس سے مراد متع طلاق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ رکوع نمبر 16 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے تدبیر بے بس ہو گئی۔ اللہ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، اب مسلمانوں کو سمجھایا کہ تقدیر سے تم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے۔ ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے ذمے لیا کہ اسے اپنے ذمے واجب الادا قرض قرار دیا۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ طالوت قبیلہ بن یامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے دعا کی
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اس نے علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ یہ واقعات جس میں طالوت کی بادشاہت، جالوت کے قتل کا ذکر ہے، کسی انسانی ذہن کی اختراع نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا۔ پچھلے انبیاء کے حالات کا بیان اور پچھلے واقعات کا سنانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا اقرار کرنے کی اور حق کے راستے پر سدا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔